سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی سے ملک استحکام سے پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے $32 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا ہے کہ صارفین کی سہولت کے لیے بینکاری کے شعبے میں جدید رجحانات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان میں ہے، جو پیر سے شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم 3 روزہ دورے پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ وزراء، نائب وزراء اور اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی ان کے ہمراہ ہوگا۔ دورے کے دوران وہ پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ فریقین تجارت، روابط، توانائی، زراعت، حلال صنعت، سیاحت، ثقافتی وفود کے تبادلے اور عوامی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں پاک ملائیشیا تعلقات مزید مضبوط کرنے کے وسیع ایجنڈے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان تاریخ، ثقافت اور مذہب پر مبنی مضبوط دو طرفہ تعلقات ہیں۔ یہ دورہ دونوں برادر ملکوں کے تعلقات مزید مستحکم کرنے کا ایک اہم موقع ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ بحری امور کے وزیر قیصر احمد شیخ نے حکومت پاکستان کی طرف سے معاہدے پر دستخط کیے۔ ڈنمارک کی شپنگ کمپنی مرسک سمندری شعبے میں تقریباً $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وزیر تجارت جام کمال اور وفاقی وزیر صنعت رانا تنویر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یقین ظاہر کیا ہے کہ مہنگائی میں کمی ملک کو استحکام سے ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پاکستان اکانومی ڈیش بورڈ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمام توقعات سے بڑھ کر مہنگائی میں کمی ہوئی ہے اور امید ہے کہ یہ ملک کی معیشت کو سہارا دے گی۔ وزیر خزانہ نے پائیدار اقتصادی استحکام کے لیے ادارہ جاتی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اکانومی ڈیش بورڈ کے حوالے سے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ یہ شفافیت اور حقیقت پر مبنی نقطہ نظر کو بھی فروغ دے گا۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اس سے اقتصادی منظرنامہ اور شراکت داروں کے ساتھ گفتگو کا معیار بہتر ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ صارفین کی سہولت اور بینکنگ کے شعبے تک ان کی رسائی آسان بنانے کے لیے اس شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے رجحانات متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی سطح پر بینکنگ اور اقتصادی شعبے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے پیش نظر حکومت نے ملکی معیشت میں بہتری کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے خیبر پختونخوا میں سڑکوں کی بحالی کے لیے $32 کروڑ کی منظوری دی ہے۔ ان فنڈز کے ذریعے خیبر پختونخوا کے دیہی سڑکوں کے ترقیاتی منصوبے کے تحت صوبے کے دیہی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ تقریباً 900 کلومیٹر طویل سڑکوں کی مرمت کی جائے گی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل نے اس منصوبے میں سہولت فراہم کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق موسمیاتی اثرات سے محفوظ پائیدار سڑکوں کو ڈیزائن اور تعمیر کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے زیر صدارت آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس کے لیے سیکیورٹی سمیت دوسرے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر جامع حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کے لیے ایک لائحہ عمل کی منظوری دی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کے لیے پاک فوج، رینجرز، FC اور پنجاب پولیس کے اضافی دستے بھی تعینات کیے جائیں گے۔
بلوچستان کے علاقے ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں بلوچستان لبریشن آرمی کے 6 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ یہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ افراد پر براہ راست حملوں میں ملوث تھے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ان دہشت گردوں کی ہلاکت BLA کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیابی نے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ نادرا کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل محمد منیر افسر نے پنجاب کے گورنر سردار سلیم حیدر خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ دونوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گورنر نے نادرا کے قومی شناختی کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے انٹریکٹیو ڈیٹا ایکوزیشن سسٹم کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ جامع کمپیوٹرائزڈ نظام قومی شناختی کارڈ کی چوری کے خاتمے میں معاون ثابت ہوا ہے۔ عدالتی اصلاحات کے لیے پاکستان کے نوجوان وکلاء کے فورم نے آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے مجوزہ آئینی ترامیم کی حمایت کی ہے۔ ایڈوکیٹ ارسلان ایاز نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالتی اصلاحات کے لیے پاکستان کے نوجوان وکلاء کا فورم ملک میں عدالتی نظام بہتر بنانے کی پرامن اور غیر سیاسی جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتی اصلاحات وقت کا تقاضا ہیں۔ دیر کے مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے پاک فوج، فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نارتھ اور دوسرے سیکیورٹی اداروں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا۔ ریلی کے شرکاء نے پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے حق میں بینرز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے سیکیورٹی اداروں کو ان کی قربانیوں پر خراج تحسین پیش کیا۔ وہاڑے کی طلبہ تحریک نے آئینی ترامیم کے حق میں ایک پرامن ریلی نکالی جس میں نوجوانوں نے بھرپور جوش و جذبے سے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ آئینی ترامیم کا مقصد ملک کے کمزور طبقات کو بااختیار بنانا اور ترقی کے سفر میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانا ہے۔ آج عدم تشدد کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد تعلیم اور عوامی آگاہی کے ذریعے عدم تشدد کے پیغام کو عام کرنا ہے۔ یہ دن امن، رواداری، ہم آہنگی اور عدم تشدد کی خواہش کا اعادہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ مزاحیہ اداکار، میزبان اور ٹیلی ویژن اور اسٹیج کی ممتاز شخصیت عمر شریف کی آج 3ری برسی منائی جا رہی ہے۔ عمر شریف نے اپنے فنی سفر کا آغاز 1974 میں 19 سال کی عمر میں اسٹیج پر اداکاری سے کیا۔ ان کے بعض مقبول مزاحیہ ڈراموں میں بقرہ قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے شامل ہیں۔ عمر شریف کو 1992 میں بہترین ہدایت کار اور اداکار کا قومی ایوارڈ دیا گیا۔ وہ ایک سال میں 4 نگار ایوارڈ حاصل کرنے والے واحد اداکار ہیں۔ انہوں نے 3 گریجویٹ ایوارڈز اور تمغہ امتیاز بھی حاصل کیا۔ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی ہے۔ آل راؤنڈر بین اسٹوکس کی قیادت میں انگلینڈ کی ٹیم 2 روز آرام کے بعد جمعے سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا کرکٹ ٹیسٹ اس ماہ کی 7 تاریخ کو ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 36، کراچی 35، کوئٹہ 30، گلگت 32، مری 24، مظفر آباد 33، سری نگر 27، جموں 33 اور لیہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر آج رات اسلام آباد پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان اور ڈنمارک نے بحری شعبے میں تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ مہنگائی میں کمی سے ملک استحکام سے پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔